ناظرین، اس نشست میں ہم ایک ایسے سماجی مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جس کے تحت خواتین اپنی ازواجی زندگی سے علیحدگی کے بعد جب کسی عدالت سے رجوع کرتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے، ان کا تمام سامان جو ہے وہ شوہر کے گھر میں موجود ہے اور وہ دینے سے کترا رہا ہے۔ اس کے زیورات، اس کی تمام چیزیں اور اس کا جہیز کا تمام سامان جو اس کے سابقہ شوہر کے پاس ہے وہ دے نہیں رہا۔ اس سلسلے میں ڈاوری کی ریکوری کے لیے یا متبادل اس کی جو قیمت ہو سکتی ہے ڈاوری کی، اس کے لیے ایک عدالت میں دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔ اس دعوے میں تمام ڈاوری آرٹیکلز کی تفصیل دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے خریدی تھیں، یہ چیزیں ہم نے جہیز میں دی تھیں اور ہمارا یہ حق ہے کہ یہ چیزیں ہمیں واپس ملیں۔ سابقہ شوہر کا کوئی جواز نہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھے، بلکہ وہ فوری طور پر زیورات بھی، یہ تمام سامان بھی اور تمام آرٹیکلز بھی واپس دینے کا پابند ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اگر وہ خراب ہو گیا ہے یا ڈکے اس میں ہو گیا ہے تو وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ قیمت نہ ادا کرنے پر اگر فریقین میں تنازع ہوگا تو وہ فوری طور پر عدالت سے رجوع کریں گے اور عدالت اس کیس کو سنے گی اور یہ دیکھے گی کہ واقعی یہ آرٹیکل جو ہیں، یہ جو ڈاوری کے یہ ان کو دیے گئے تھے، ان سے ریسیونگ لی گئی تھی یا یہ بلا جواز کچھ آرٹیکل اس میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کی چھان بین ہوگی۔ اس سلسلے میں شہادت دونوں فریقین پیش کریں گے، شوہر سابقہ بھی اور بیوی بھی اپنے اپنے دستاویزات لے کر آئیں گے اور وہ کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ کورٹ جو ہیں وہ ان کو اپریشیٹ کریں گے اور ہر چیز کو سمجھنے بوجھنے اور قانون کو دیکھنے کے بعد اس تنازع کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے کس طرح ریزالو کیا جائے اور کس طرح ریکوری جو ہے آرٹیکلز کی، ڈاوری کی، وہ وصول کی جائے۔ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ ضائع ہو گیا ہے یا اس میں ڈکے ہو گئی ہے یا یہ انہوں نے دیا نہیں تھا، تو اس بات کو بھی کورٹ کنسنٹریٹ کرتی ہے کہ کہیں یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ بیوی کے موقف کو بھی جانچا جاتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور پھر اس کے بعد بیوی جو ہے اپنا تمام سامان یا اس کی قیمت وصول کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جب یہ تنازع پہلے ثالثی میں جاتا ہے، دونوں فریقین ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا سامان دے دیں، ہم آپ کا سامان دے دیتے ہیں، تو اس میں بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ عدالت سے رجوع کرنے سے پہلے ایمبیکیبلی اس معاملے کو سیٹل کر لینا چاہیے، اور یہ تنازعات عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں میں پہلے ہی کیسوں کی بھرمار ہے۔ اس صورت میں اس معاملے کو دیکھتے ہوئے گھر پر ہی ثالثی کے ذریعے ایک دوسرے سے سمجھداری کے ذریعے یہ معاملہ طے کیا جائے، اور ورنہ اس میں بہت قباحت ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے اور اس میں کئی دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، رنجشیں مزید بڑھتی ہیں۔ تو ناظرین، اس معاملے میں ہماری رائے یہ ہے کہ پہلے ثالثی کی جائے، اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر کورٹ میں جایا جائے اور ادب کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کی سابقہ محبتوں کے پیش نظر کوئی ایسی بات نہ کی جائے، کوئی ایسے معاملات کو غلط انداز سے نہ ابھارا جائے جس سے مسائل الجھیں اور دشمنیاں بڑھیں اور ایک دوسرے سے رنجیدہ ہوں۔ لہٰذا انتہائی محتاط ہو کر اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، کیونکہ جب خاندان علیحدہ ہو جاتے ہیں
تو پھر معاملات کو بہت دانائی اور دانشمندی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو فالو کریں۔